پیارے نبی سچے اور اچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے روضہ مبارک سے سب سے پہلے میرے آقا باہر تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. جیسے ہی میرے آقا قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے فوراً 70,000 فرشتے تعظیم کے لیے احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. آئے ہائے میرے آقا کا قیامت کے دن پروٹوکول کیسا ہوگا کہ 70,000 فرشتے نبی پاک کے گرد جمع ہو جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا. آپ اس پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف تشریف لائیں گے. اب شان کیا ہوگی؟ خود نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب خاموش ہوں گے اس دن کسی کی بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سب سائلنٹ ہوں گے. آقا فرماتے جب سب خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا. وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. وانا مبشرہم اذا ایئسوا، جب سب مایوس ہوں گے میں ہی انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. آئے ہائے سنتے جائیے. نبی پاک فرماتے ہیں انا اکرم ولد آدم علی ربی، اور میں رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر عزت بھی میری ہوگی. فرمایا اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے اور یوں لگے گا گویا بکھرے ہوئے سفید چمکدار موتی ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونہ، حضرت آدم اور آپ کی سب اولاد چاہے وہ نبی ہوں، چاہے رسول، چاہے ولی، چاہے عام مسلمان، ساری کی ساری مخلوق میرے پرچم کے نیچے ہوگی. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. زمین تانبے سے بدل دی جائے گی، جہنم قریب کر دی جائے گی. سورج 10 سال میں جتنی گرمی برساتا ہے اتنی گرمی اس ایک دن میں جمع کر دی جائے گی. سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا. رب قہار بھی غضب فرمائے گا. اللہ اللہ پیاس کی وہ شدت کہ خدا نہ دکھائے، گرمی ایسی کہ خدا بچائے. لوگ پسینے سے بھیگ رہے ہوں گے، پسینہ بہ بہ کر کئی گز زمین میں جذب ہو چکا ہوگا. پھر جب زمین میں چوسنے کی، آبزرو کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی پسینہ اوپر کو چڑھے گا. کیسا چڑھے گا؟ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. گھبرا کر دل حلق کو آ جائیں گے. کافی عرصہ اس حالت میں گزر جائے گا. آخر لوگ ان آفتوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر کسی شفاعت کرنے والے کی تلاش میں نکلیں